جو مقام آج ان کا ہے رسول اللہ کے دور میں بھی ان کا یہی مقام تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج بھی وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور جس طرح آج مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، جب مصطفیٰ جان رحمت ظاہری زندگی میں موجود تھے اس وقت بھی ابو بکر اور عمر مصطفیٰ کے جانشین تھے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء کے غلاموں، ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا جسے فضائل صحابہ میں نقل کیا گیا، بہقی کے اندر نقل کیا گیا، 5 کتابوں کے حوالے بحمد اللہ تعالی آن دا ریکارڈ میں دے سکتا ہوں۔ سامعین ذوقار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا ابو بکر و عمر افضل ہیں؟ مولا علی نے فرمایا جو بندہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل مانے گا میں علی اسے 80 کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے اس بندے کی پشت پہ ماروں گا جو مجھے ابو بکر سے افضل مانے گا۔ فرمایا رب کعبہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد حضور کی امت میں سب سے جو افضل شخصیت ہے وہ ابو بکر کو ہی پیدا فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے صحابہ میں افضل۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی شخص کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر تیرے مال نے دیا ہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال بھی آپ کا، ابو بکر بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا ہے، اور میں اس ابو بکر کی عظمت کیا بیان کروں۔ مشکات المصابیح کی حدیث سے مبارکہ ہے، جنگ کے موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں سے مال لے کے آئیں، فلاں غزوے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، اس غزوے کے اوپر بہت زیادہ مال و متاع میرے پاس موجود تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ آج موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا، ابو بکر سے آگے نکلنے کا آج موقع ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آدھا مال اٹھایا جو قیمت میں بہت زیادہ تھا، لے کر ذات رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دیگر صحابہ بھی آئے، فرماتے ہیں میں سب سے پہلے چلا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں پہنچے تھے۔ فرمایا ابو بکر لیٹ تھے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا دیکھو میرا ابو بکر آ گیا ہے۔ فرمایا ابو بکر لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گھر کا سارا سامان باندھ رہا تھا، دیواروں کے ساتھ ہاتھ پھیر رہا تھا، سوئی بھی باقی نہ رہ جائے، وہ بھی لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں جس نے گھر کی سوئی تک اپنے گھر میں نہیں رہنے دی۔ کیا وہ سیدہ فاطمہ کا حق کھائیں گے معاذ اللہ؟ کس طرف قوم کو لے جایا جا رہا ہے؟ گھر کی سوئی تک ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دی۔ امام الانبیاء نے ابو بکر کا معیار بڑھانے کے لیے صحابہ سے فرمایا کتنا مال لے کے آئے ہو؟ کسی نے کہا میں تیسرا حصہ لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا چوتھا حصہ لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا پانچواں حصہ لے کے آیا ہوں۔ جناب عمر کو کھڑا کیا، فرمایا تم کتنا لائے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آدھا آپ کے لیے لایا ہوں، آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور فرمایا اچھا عثمان تم کتنا لائے ہو؟ عرض کرنے لگے اتنا آپ کے لیے لایا ہوں، اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب سب سے پوچھ لیا نا تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو بتا کتنا مال لے کے آیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال پڑا تھا سارے کا سارا لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ فرمایا بتا گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں ما ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں گھر میں رب اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ حالانکہ نبی پاک سامنے موجود تھے، حضور سامنے موجود تھے، ابو بکر نے کیا کہا؟ یعنی ابو بکر کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے امام الانبیاء یہاں موجود ہیں ویسے ہی ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود ہے۔ کہا یا رسول اللہ آدھا مال نہیں
دوسرا حصہ نہیں، تیسرا حصہ نہیں، سارے کا سارا مال لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق جب حضور کی بارگاہ میں آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کانٹے کے بٹن زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب آئے، تن کے کپڑے بھی اتار کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، رب ذوالجلال نے فرشتوں کو ندا دی، اے فرشتوں آج تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، کانٹوں کے بٹن لگا لو، روح الامین تم بھی پہن لو۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کے یار ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، رب کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا۔ اور مصطفیٰ کی عزت ناموس پہ مر مٹنے والی شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور بات یاد رکھنا، میرے نبی کے جتنے 20 صحابہ ہیں نا، وہ سارے کے سارے صدیق ہیں۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کے سارے صدیق ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ ابو بکر کیا ہیں؟ صدیق اکبر ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون عن اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے کسی صحابی کی شان میں بکواس کرتا ہے تو تم کہو لعنت ہو تیرے شر پہ اللہ کی۔ فرمایا لعنت ڈالا کرو اس بندے پہ جو میرے نبی کے صحابہ کو بھونکنے والا ہے۔ جو ابو بکر کو بھونکنے والا اس پر اللہ کی، جو عمر کو بھونکے اس پہ اللہ کی، جو عثمان غنی کو بھونکے اس پہ اللہ کی، جو مولا علی کو بھونکے اس پہ اللہ کی، جو اماں عائشہ کو بھونکے اس پہ بھی لعنت ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی کرے، وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، بے ایمان تو ہو سکتا ہے، کامل مومن تب ہوگا جب اس کے دل میں ابو بکر و عمر کا پیار ہوگا۔ چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر و عمر لفی راس و عثمان کلسان فی فمی وعلی ابن ابی طالب کروحی فی جسدی۔ فرمایا لوگوں ابو بکر و عمر میں محمد کی آنکھیں ہیں، عثمان میری زبان ہے، اور علی محمد کی جان ہے، اور سنی سارے صحابہ پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ چونکہ ہم عظمت صحابہ اس انداز سے بیان کرنا جانتے ہیں، عظمت اہل بیت بھی بیان کرنا جانتے ہیں، چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ہم نے عظمت اہل بیت کو سیکھا، محبت اہل بیت کو سیکھا۔ سامعین عزیز وقار، ایک مرتبہ تاجدار صداقت مسجد نبوی سے باہر نکلے اور دیکھا امام حسین پاک جا رہے ہیں۔ تاجدار صداقت نے امام حسین پاک کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا۔ جب کندھوں پہ بٹھایا، دایاں ہاتھ دائیں قدم پہ رکھا، بایاں ہاتھ بائیں قدم پہ رکھا۔ جب رکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دایاں قدم چومتے ہیں، کبھی بایاں قدم چومتے ہیں۔ سامنے سے مولا علی آ رہے تھے، دیکھ کر فرمایا اور تم تایا صدیق کی داڑھی کو قدم لگا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا علی سے، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں علی حسین کو کچھ نہ کہو، ابو بکر تو مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ ابو بکر نے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، اور جناب والا اگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہوتی ابو بکر سے، تو مولا علی کیوں کہتے جناب صدیق اکبر کو؟ بولیے گا ذرا، جا کے بولیں، اگر ناراض ہوتی سیدہ فاطمہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیوں جناب صدیق اکبر کو یہ فرماتے کہ آپ جنازہ پڑھائیں؟ اگر سیدہ کائنات معاذ اللہ ناراض تھی
تو کیوں فرمایا جنازہ پڑھائیں؟ اب آپ وقار سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ جس شخصیت نے پڑھائی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے. لسان المیزان امام ذہبی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 240 کے اوپر نقل کیا. فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ پڑھانے والی شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور جس کو اپنا امام مولا علی مانے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس کو مصلی رسول کا وارث بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. رسول اللہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے. یا رسول اللہ میرے ابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، جب آپ مصلی پہ نظر نہیں آئیں گے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. فرمایا عائشہ جب میں نے حکم دے دیا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر صدیق سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائے. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نظر نہیں آئیں گے، ابو بکر روئے گا، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. فرمایا یقبل اللہ المؤمنین، اللہ کسی اور مومن کو پسند ہی نہیں فرماتا وہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑا ہو ابو بکر کے ہوتے ہوئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم میرے مصطفیٰ کے سپاہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت پہ پہرا دیا. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، خلیفہ اول بنے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون پاس کیا. فرمایا جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے نا وہ آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں. انہوں نے مصطفیٰ کی سنگت میں، مصطفیٰ کی معیت میں جہاد لڑا ہے، لہٰذا آج کے بعد ہم ان کی زیارت بھی کریں گے، وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن جب مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اس وقت ابو بکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا. فرمایا اب کوئی بدری ہو یا بغیر بدری ہو سارے مصطفیٰ کی عزت کے لیے پہنچو. اگر بدر والوں کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، ابو بکر کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے عزت ملی ہے، اگر عمر کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، عثمان کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، مولا علی کو عظمت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، حضرت امام حسن کو عظمت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، امام حسین کو عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ کے. فرمایا نکلو سارے. اسلام کے اندر رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں کئی مرتبہ میں نے عرض کیا، ظاہری زندگی مبارک میں ٹوٹل جو جنگیں ہوئی ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، ایک کم 60. لیکن جو جنگ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے. ان میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قاری بھی موجود تھے کہ جن کا قرآن ایک دن مسجد نبوی میں میرے رسول نے سنا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے قاری بھی پیدا فرمائے. ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت کی عزت پہ، حرمت پہ، ناموس پہ پہرا دے کے بتلا دیا اے اپنی عزت کا ہم نے کیا کرنا ہے جب مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ ہو. آج ہم بھی ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ گردنیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے اللہ کے فضل سے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کر دے.
ہم وہ زبان کھینچ کے کتوں کے آگے ڈالنا بھی جانتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنی یہ زندگی مصطفیٰ کے نام پہ رکھی ہے۔ جب کبھی وقت آیا تو اللہ کے فضل سے جان دینے سے گریز نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ تو اگر میرے نبی کی عزت پہ کوئی حملہ ہو جائے تو ہم نے اپنی عزت کا کیا کرنا ہے؟ اور ہماری عزتیں، بلکہ ہماری نہیں ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں پر میرے نبی علیہ السلام کی اونٹنی نے ایک مرتبہ پیشاب فرمایا، بس۔ کیونکہ ہماری عزت نہیں ہے، عزتیں ساری رسول اللہ کی ہیں، اور رسول اللہ کے بعد جتنے بھی مقام ہیں حضور کی امت میں، انبیاء اور رسول ملائکہ کے بعد، وہ رب ذوالجلال نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے ہیں۔ وہ رب ذوالجلال نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے ہیں، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جناب والا جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے نا تو آپ نے ایک قانون پاس کیا، فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی رکھی جائے جتنی ایک مزدور کی سیلری ہے، جتنی ایک مزدور کی اجرت بنتی ہے، خلیفہ وقت ہونے کے ناطے پر۔ اور بتلاؤ تو صحیح، ایسا آج کے دور میں ممکن ہے؟ آج تو لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، میں نے کہا جب دین تخت پہ آئے گا نا تو پھر ہر مسلم عزت پائے گا۔ اسلام جب تخت پہ آئے گا پھر ہر مسلم عزت پائے گا۔ جب رسول اللہ کا دین آئے گا، غالب ہوگا، تو اللہ کے فضل سے پھر ہر طرف نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو گٹری اٹھائی، کندھے پہ رکھی تو چلنے لگے۔ مولا علی نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سیلری لگاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں حکومت کے پیسے نہیں لیتا، اگر لگانے ہیں اتنے لگائیں جتنا مزدور کا ایک اجرت بنتا ہے ایک دن کا، اتنا مجھے دیا جائے۔ کہا حضور اس سے آپ کا گزارا نہ ہوا؟ فرمایا پھر میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، اس کی اجرت بڑھا دوں گا۔ اور پھر ایک دن اپنی بیوی سے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، فرمایا آج کچھ میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے۔ بیوی نے تھوڑے تھوڑے پائی جوڑ کے ابو بکر صدیق کے لیے میٹھے کا انتظام کیا، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے۔ تو آپ کے پاس جب وہ میٹھا کھانے کے لیے پہنچا نا تو آپ نے دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر میرے دیے گئے پیسوں سے زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو جو غیرت مند مرد ہوتا ہے نا وہ گھر میں پوچھتا ہے کہ بھئی میں پیسے ڈال کے دے کے گیا ہوں، گوشت کیوں پکائیں؟ غیرت مند مرد کی بات ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہنے لگے حضور آپ کی تنخواہ سے نا تھوڑے تھوڑے جمع کر کے تو میں نے یہ میٹھا بنایا ہے۔ فوراً بیت المال چلے گئے، فرمایا بھی میری سیلری کم کر دی جائے، میرے گھر میں اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ دو ڈشیں پکنے لگ گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے ان بدماش حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، عیاش حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے جناب والا ایک ایک کھانے کے میز پر 100 ڈشیں موجود ہیں لیکن پھر بھی رونا روتے ہیں، ملک کنگال ہو گیا۔ میں نے کہا ملک کو چاہیے تو ابو بکر صدیق جیسا حاکم چاہیے، ملک کو چاہیے عمر جیسا جلیل القدر صحابی رسول کی سیرت پر عمل کرنے والا بندہ چاہیے، اگر چاہیے ملک کو عثمان غنی کی سیرت پر عمل کرنے والا، مولا علی کی سیرت پر عمل کرنے والا، اگر چاہیے تو عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے۔ غیرت مند بندوں کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں کے گھر کا پانی بھرتے،
رات کے اندھیرے میں بیواؤں کے کام آتے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا ان بیواؤں کا آسرا کون ہے؟ کہتے ہیں میں رات کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا ایک شخص ننگے پاؤں سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں بکر مار کر ان بیواؤں کا پانی بھر کے دے رہا ہے, ان کا کوڑا اٹھا کے پھینک رہا ہے, ان کے گھر میں راشن دے رہا ہے. فرماتے ہیں جب میں نزدیک جا کے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے تو میرے ہوش اڑ گئے کہ خلیفہ وقت ہو کر کندھے پہ کوڑا اٹھا کے جا رہا ہے, کندھے پہ پانی کا مشکیزہ لے کے جا رہا ہے. تو میں نے کہا حضور ننگے پاؤں؟ فرمایا اس لیے ننگے پاؤں جا رہا ہوں کسی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. اسے ابو بکر کہتے ہیں, اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تو سامعین نے کہا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ سے گزارش اللہ کے گھر میں آئے اور حضرت صدیق اکبر سے عہد وفا کر دے نا کسے میدان میں آ کے بیٹھ اللہ دے فضل نال احمد رضا دے نوکر ثابت کرن گے رب نے سارے صحابہ نال وعدہ جنت فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فرمایا جتنے نبی کے صحابہ ہیں ابو بکر صدیق سے لے کر نبی کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام کے تمام صحابہ سے میرے رب نے وعدہ جنت فرمایا ہے, وعدہ جنت فرمایا ہے. رسول اللہ نے فرمایا بس میری بات ختم ہوگی. رسول اللہ فرمایا اگر کوئی بندہ اور پہاڑ کے برابر صدقہ سونا صدقہ کرے, میرا صحابی آدھی مٹھی جو اللہ کے رستے پہ خرچ کرے, تو فرمایا وہ جو جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہے نا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر تک نہیں پہنچ سکتا.